اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان الاسراء والمعراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر اسی لیے کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے۔ سورہ نجم میں بھی آیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ صحیح بخاری میں 32,601 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خانہ کعبہ کے پاس لیٹا ہوا تھا، نہ میں جاگا تھا نہ میں سویا تھا۔ میں نے سنا دو بندوں کو جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے، ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر وہ آئے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو رات کے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ سے مراد دور کی مسجد ہے، یعنی یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ حقیقتاً گئے تھے۔ ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ہے، اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ جو آپ کو اسراء والمعراج کا سفر دکھایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے بھی اور کافروں کے لیے۔ فرشتے مجھ کو لے گئے، پھر میرے پاس سونے کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ سونے کا پیالہ جو تھا اس میں حکمت اور ایمان تھا، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اسے میرے سینے میں ڈال دیا گیا اور میرا سینہ جوڑ دیا گیا۔ اس سے آب زمزم کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس واقعے کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 2 دفعہ پیش آیا ہے، ایک دفعہ جب وہ دائی حلیمہ کے پاس تھے اور دوسری دفعہ جب انہوں نے معراج کا سفر طے کرنا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 میں ہے، پھر میرے سامنے ایک براق لایا گیا، وہ ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے اونچا اور کھچر سے چھوٹا۔ اس کی رفتار کی یہ حالات تھے کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی بالکل بجلی کی سی طرح اس کی رفتار تھی، بہت تیز تران۔ اس براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تک لایا، وہاں اس براق کو باندھ دیا جس سے اور بھی انبیاء کرام کے براق باندھے ہوئے تھے۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات دکھائے، کچھ نشانیاں دکھائیں۔ سنن نسائی میں 451 نمبر حدیث میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں اتر کر نماز ادا کیجیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ رسول اللہ، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا تھا۔ پھر آگے چل کر مجھے ایک اور جگہ پر لایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھوائی اور عرض کی، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر بتایا گیا یہ طور سینا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور عرض کی، یہ بیت اللحم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا، میں نے نماز کی، نماز میں ان کی امامت فرمائی، اس ہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ صحیح مسلم 430 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بیت المقدس میں اپنے آپ کو پایا انبیاء کرام کی ایک جماعت میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط آدمی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ عروہ بن مسعود کے ہم شکل تھے جو عبداللہ بن ابن مسعود کے بھائی تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 418
426 اور 427 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے لمبے گنگریالے بالوں والے تھے، ان کے بال کندھوں تک تھے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور پھر میں نے کعبے کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال گنگریالے تھے، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور دوسری آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے سب سے زیادہ ہم شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430 میں ہے، پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تو پھر مجھے کہا گیا اے محمد، یہ آپ کے پیچھے دوزخ کا داروغہ مالک کھڑا ہے۔ پھر اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں تک لے کر چلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلا آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے کہا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے یہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا خوش آمدید، تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ اسی طرح دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو فرشتے نے کہا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد ہے۔ فرشتے نے کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران کو دیکھا، ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ نے سلام کیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی نبوت کا اقرار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ اپنے امتیوں سے کہو یہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے، لہٰذا وہاں کاشتکاری کرو اور یہ وظیفہ کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنی بار پڑھو گے وہاں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کے ٹائپ کا ایک درخت تھا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی یہ حد ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ باطنی نہریں جنت کے اندر بہتی تھیں اور ظاہری نہریں دنیا کے اندر نیل اور فرات کے نام سے بہتی ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا، میرے پاس دودھ، شراب اور شہد کا برتن لایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا اور دودھ نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المعمور فرشتوں کا بیت اللہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ کو جنت میں لے جایا گیا، جہاں ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی مٹی مشک کی مانند ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 347 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید میں جن جن چیزوں کا ذکر ہے۔ مشتاق المصابی کی 5049ویں حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جس کا نمبر 4873 ہے کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تہمت لگاتے تھے اور جو غیبت کرتے تھے، جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے رستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو دیکھا، ان کے سامنے تازہ فربا گوشت تھا، اس کے پہلو با پہلو سڑا ہوا چھچڑا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کے سڑے ہوئے چھچڑے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو زنا کے ذریعے حاملہ ہو کر اس بچے کو اپنے شوہر کا بتاتی تھی۔ ان کے سینوں میں بڑے بڑے تیر تھے، کانٹے چبا کر انہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکایا گیا تھا۔ کئی روایات میں ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچایا گیا۔ آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد انہیں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا وہ ان سے مشورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا، اگر آپ چاہیں تو کیوں نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 10 نمازیں کروائی، پھر نیچے آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ 5 نمازیں پڑھ سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے،
میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر 431 ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو ان کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو چھٹے آسمان پر۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں آسمان پر ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے ہی سارے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی سب احکامات سدرۃ المنتہا سے ہی دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 431 نمبر میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے نتیجے میں 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 5 نمازیں جن کا دگنا ثواب ملے گا، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 3 جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1878 میں فرمایا ہے جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا اسے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، اسے ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جو اس میں مانگی گئی ہے۔ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور قریش مکہ کو یہ سارا واقعہ سنایا، جس پر قریش مکہ نے جھٹلایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 308 میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قریش مکہ نے واقعہ معراج کے حوالے سے جھٹلا دیا تو میں حتیم کعبہ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، یعنی سامنے لا کر رکھ دیا کہ یہ قریش مکہ کے لوگ جو مجھ سے پوچھتے تھے میں بیت المقدس کی طرف دے کے سوالوں کے جوابات دیے جاتا تھے۔ صحیح مسلم 430 میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے جایا گیا تو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو روشن کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس قدر غمگین ہوا کہ میں ایک سچا پیغمبر ہوں اور یہ ایسے سوالات کر رہی ہیں۔ وہ یہ سوالات کرتے تھے کہ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو بتائیں، بیت المقدس دیکھا ہے تو بتائیں اس کی کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کا دروازہ کیسا ہے۔ تو اس وقت اس طرح کے ذہن میں سوالات کے جواب نہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تو نہیں دیکھا تھا نا بیت المقدس کو۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور وہ لوگ جو چیز پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، لیکن پھر بھی کفار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی لائے تھے جھٹلاتے ہی رہے۔ وہ سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیا اس کو الاسراء کہتے ہیں، اور وہ سفر جو بیت المقدس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کیا گیا اس کو المعراج کہا جاتا ہے۔